الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 45، تفسیر خزائن العرفان، پارہ 7واں، سورۃ الانعام، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی چھٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 56 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور بعد میں PDF بھی پڑھیے گا، یوں سمجھ کر پھر اپنے الفاظ میں 1-2 منٹ میں آڈیو میں بیان کر دیں یا 3-4 لائنوں میں لکھ کر مین پوائنٹس مجھے بھیج دیجئے، یوں آپ کی حاضری بھی لگ جائے گی۔ تم فرماؤ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ یہ عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ تم فرماؤ، میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یعنی تمہارا طریقہ اتباع نفس و خواہش ہوا ہے، نہ کہ اتباع دلیل، اس لیے اختیار کرنے کے قابل نہیں۔ یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ روشن دلیل قرآن شریف اور معجزات اور توحید کے براہین واضحہ سب کو شامل ہے، اور تم اسے جٹلاتے ہو، میرے پاس نہیں، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار استہزاءً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور سے یہ سوال کرنا نہایت بے جا ہے۔ حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تم فرماؤ، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب، تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، میں تمہیں 1 ساعت کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب کا مخالف دیکھ کر بے درنگ ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ تعالی حلیم ہے، عقوبت میں جلدی نہیں فرماتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستم گاروں کو، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، تو جسے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، بغیر اس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تار اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور آئندہ جو کچھ ہوگا، تمام کے علوم اس میں مکتوب فرمائے، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، تو تم پر نیند مسلط ہوتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو اور عمر اپنی انتہا کو پہنچے، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے۔ آخرت میں، اس آیت میں بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر دلیل ذکر فرمائی گئی۔ جس طرح روز مرہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کی جاتی ہے جس سے تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں
اور چلنا پھرنا، پکڑنا اور بیداری کے افعال سب معطل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیداری کے وقت اللہ تعالیٰ تمام قوا یعنی طاقتوں کو ان کے تصرفات عطا فرماتا ہے۔ یہ دلیل بین ہے اس بات کی کہ وہ زندگانی کے تصرفات بعد موت عطا کرنے پر اسی طرح قادر ہے۔ پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک داہنے ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ بندوں کو چاہیے ہوشیار رہیں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام خلق کے سامنے پڑھا جائے گا، تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے۔ اللہ پناہ دے، آمین ثم آمین۔ یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا ملک الموت ہیں، اس صورت میں صیغہ جمع تعظیم کے لیے ہے، یا ملک الموت مع ان فرشتوں کے مراد ہیں جو ان کے اعوان یعنی معاون و مددگار ہیں۔ جس کسی کی موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت بحکم الہی اپنے اعوان کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں، اور وہ قصور نہیں کرتے، اور تعمیل حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی، اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر راہ نہیں پاتی، اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں۔ پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم ہے، اور اس روز اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا، کیونکہ اس کو سوچنے جانچنے شمار کرنے کی حاجت نہیں جس میں دیر ہو۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی کہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور ایسے شدائد و احوال پیش آتے ہیں جن سے دل کانپ جاتے ہیں، خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے، اسی کی جناب میں تضرع و زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار رہوں گا اور تیرا حق نعمت بجا لاؤں گا۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اور بجائے شکر گزاری کی ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بھڑکا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ نازل ہوا یا تمہیں بڑھاوے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے،
تو فرمایا یہ آسان ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ اور اسے یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جٹلایا تمہاری قوم نے، اور یہی حق ہے۔ تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا یعنی نگہبان نہیں، میرا کام ہدایت ہے، قلوب کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہیں، ان کا وقوع ٹھیک اسی وقت ہوگا اور عن قریب جان جاؤ گے۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تان تشنیع استہزاء کے ساتھ، تو ان سے منہ پھیر لے اور ان کی ہمنشینی ترک کر۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا سننے کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں، اور رد و جواب کے لیے جانا مجالست شرکت کرنا نہیں، بلکہ اظہار حق ہے وہ ممنوع نہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے۔ تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ یعنی طعنوں استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں، انہی سے اس کا حساب ہوگا، پرہیزگاروں پر نہیں۔ شان نزول: مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں گناہ کا اندیشہ ہے جبکہ ہم انہیں چھوڑ دیں اور منع نہ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں، نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں، اس کی تفسیر میں ہے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو اور احکام شرعیہ بتاؤ کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے اور اپنے جرائم کے سبب عذاب جہنم میں گرفتار نہ ہو۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ یہ ہیں دین کو ہنسی اور کھیل بنانے والے اور دنیا کے مفتون یعنی شیدائی، وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور اس میں کوئی قدرت نہیں؟ الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا، اس کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راہ بھلا دی۔ اس آیت میں حق و باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو رستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے رفیق اس کو راہ راست کی طرف بلانے گئے، وہ حیران رہ گیا کدھر جائے۔ انجام اس کا یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل دے تو ہلاک ہو جائے گا، اور رفیقوں کا کہا مانے تو سلامت رہے گا،
اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ چلا۔ مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راہ پائے گا اور ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راہ بلا دی، حیران ہے، اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یعنی جو طریق راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمایا اور جو دین ان کے لیے مقرر کیا، وہی ہدایت و نور ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں جو رب ہے سارے جہان کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، جن سے اس کی قدرت کاملہ اور اس کا علم محیط اور اس کی حکمت و صنعت ظاہر ہے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی، اس کی بات سچ ہی ہے، اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا کہ نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ تمام جبابرہ، فراعنہ، ظالم و جابر بادشاہ اور سب دنیا کی سلطنت کا غرور کرنے والے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو وہ سلطنت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ باطل تھا۔ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود کہ آپ یعنی چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا ردو علی ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس مراد ہیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معظم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں۔ اگر تم انہیں مانتے ہو تو بت پرستی تم بھی چھوڑ دو۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آیات سماوات و ارض، زمین و آسمان کے عجائبات مراد ہیں۔ یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ یعنی ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کھول دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا۔ آپ کے لیے زمین کشف فرما دی گئی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے۔ مفسرین کے اس میں اختلاف ہے کہ یہ رؤیت بچشم باطن تھی یا بچشم سر، یعنی بیداری میں ایسا ہوا یا کسی خواب میں۔
اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے، کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور خلق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا۔ علماء تفسیر اور اصحاب اخبار و سیر کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور منجم یعنی نجومی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی روشنی کے سامنے آفتاب مہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا۔ کاہنوں سے تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا، اس سال تیری قلم رو یعنی سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور ان کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانہ میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھیں، اور جب وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ آپ اپنی سر انگشت چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھتے تھے، ایک مہینہ میں اتنا جتنے دوسرے بچے ایک سال میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہہ خانہ میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض 13 برس، بعض 17 برس۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ابتدائی ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت فرمایا، میرا رب پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں۔ فرمایا، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے والد۔ فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ نے کہا، خاموش رہو، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند ہی ہے، اور یہ گفتگو بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع فرما دیا، اور جب ایک سوراخ کی راہ سے شب کے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو اقامت حجت شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بت اور کواکب کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایا میں انہیں نظر و استدلال کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عالم یعنی دنیا بھی تمام ہی حادث ہے، الہ نہیں ہو سکتا، وہ خود موجد و مدبر کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا۔ بولے، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے، اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔
اس میں قوم کو تنبیہ ہے کہ جو قمر کو الہ ٹھہرائے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا دلیل حدوث و امکان ہے۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو۔ شمس مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کے لیے مذکر مؤنث کے دونوں صیغے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں ھذا مذکر لایا گیا اس میں تعلیمی ادب ہے کہ لفظ رب کی رعایت کے لیے لفظ تانیث نہ لایا گیا، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں علام آتا ہے نہ کہ علامہ۔ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا الہ ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو آگے آتا ہے۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر۔ مسئلہ اسے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام و استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری ہو، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے راہ بتا چکا اپنی توحید و معرفت کی، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بے جان بت ہیں، نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا۔ یہ اپنے مشرکین سے جواب میں فرمایا تھا جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ بتوں سے ڈرو، ان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے وہ ہوگی، کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جو بے جان جماد اور عاجز محض ہیں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ تم دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے، موحد یعنی توحید کا قائل یا مشرک؟ اگر تم جانتے ہو۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 82 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، 15 رکوع بھی اس پارے کے ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اس ماہ محترم میں تمام جملہ عبادات قبول فرمائے۔ آج پہلا روزہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا، ابھی انشاءاللہ تعالی تراویح کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا درست فہم عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔